محمد ساجد خدا دیتا ہوں کہ آئے اور وہ ناظر رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا. ادھر درمیان سے رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ساتھی آواز اپنے سب سے پہلے ہم دوبارہ تعالیٰ سے آواز کرتے ہیں. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مل کے پڑھیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو دلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو دلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کا پتھر بنائے وہ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کا پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ
رب سے ملے ہیں خزانے سارے، ان پر پیدا ہے زمانے سارے، میرے نبی کے لیے تو رب سے میٹھا کوثر کا جام آیا۔ کون مقام عبادت خدا ہو، کون مقام عبادت خدا ہو، سارے رسولوں کے مقتدا ہو، نہ کوئی معصوم انسا ہوگا، نہ کوئی انسا ایمان آیا۔ ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے محمد ساجد صاحب۔ ابھی جامعہ حاضہ کے طالب علم حافظ محمد عاصم عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں اس موضوع پر وہ مختصر سا خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عاصم صاحب، آپ ذرا اپنی خاموشی بھی توڑے، ختم نبوت کی صدا ہے، آواز بھی لگنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آپ نے حافظ محمد عاصم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فقال
حافظ محمد نعمان خالد دفاع ختم نبوت پر مختصر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جامعہ ازہر کے طالب حافظ محمد نعمان. اس کے بعد انشاءاللہ رانا محمد مسلم صاحب کی نام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضرات علماء اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس عنوان کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دفاع ختم نبوت. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے حق کی صدا کو اہل حق کی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اس موضوع کا احاطہ کر سکوں. اپنی استطاعت، طاقت اور ننھی سی بساطت فکر کے بل بوتے پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اس گلشن ہستی کو آباد کیا تو اس میں اپنی سب سے احسن، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ تخلیق انسانی کو بسایا. اس زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت کے لیے پاکیزہ ہستیاں یعنی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. یہ اللہ کی چنی ہوئی گراں قدر و عظیم شخصیات ہیں جو مختلف اوقات، مختلف مقامات، مختلف ادوار میں مختلف اقوام کی طرف تشریف لاتی رہی اور انسانیت کو ہدایت راہ پر گامزن کرتی رہی. آمد کا یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. دین اسلام میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اور جب ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آقا کے جانشین ہر دور، ہر زمانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں اور باطل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہمارے آقا کی طرف تمہاری انگلی بھی اٹھی تو رب ذوالجلال کی قسم وہ کاٹ دی جائے گی. جو زبان میرے آقا کی شان کے خلاف ہوگی تو خودی سے پھینک دی جائے گی. جس نے اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا. کیونکہ پروانے مرنا تو جانتے ہیں، کٹنا تو جانتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیشہ سب بطف رہتے ہیں دیوانے محمد کے، خود اپنی جان سے بے پرواہ تھے پروانے محمد کے. زمانہ عشق کے انداز سیکھے گا اثر ان سے، کیے عشاق پیدا ایسے مولانے محمد کے. چنانچہ میں وقت کی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا ہے، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. عزیز محترم حافظ محمد نعمان خالد نے اس مختصر سی وقت پر مختصر سی جو گفتگو جس جارحانہ انداز میں خوبصورت انداز میں پیش کی ہے، یہ اگر کہیں کسی اور کانفرنس میں ہوتے تو کچھ دیر تو مجمع ناروں سے گھومتا رہتا، لیکن آپ نے کہا خاموش بیٹھے ہیں. آپ نے اس بچے کو کوئی داد نہیں دی. نعرہ تکبیر.
دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کے مشہور و معروف نعتخوان مداح رسول صلافان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولانا رانا عثمان منصور صاحب کو جو تشریف لائیں اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کے حضور حضرت عقیدت کے پھول نشاور کرے جناب مولانا رانا عثمان منصوری صاحب۔ شونی کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم اور میرے طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ اس ادارہ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور میں آپ حضرات جانتے ہیں اکثر الحمدللہ یہاں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ پروگراموں میں بھی مفتی صاحب محبت فرماتے ہیں، جب بھی پروگرام ہوتا ہے اس ادارے کا کسی بھی حوالے سے تو الحمدللہ حکم فرماتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور یہ خصوصی طور پر دعا کرے طلباء کرام سے ہمارے جگہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ پاک نظر بد سے بجائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے۔ آج کا عنوان کیا سب سے مبارک عنوان کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پروگرام ہوگا، کیا عنوان ہے آج کے پروگرام کا؟ انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب آپ کو گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے اور دوسرے علماء کرام جو تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں اس وقت ارادہ رکھتا ہوں ایک ہم اور دو کلام نواز شریف کے حوالے سے پڑھنے کا، تو حمد باری تعالیٰ کے دو شعر کی ابتدا میں برکت کے لیے پیش کرتا ہوں، محبت سے سنیے گا۔ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، تو جو چاہے جب چاہے پل بھر میں کر دے، تو جو چاہے جب چاہے پل بھر میں کر دے، اے میرے اللہ تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے، سامنے کوئی آتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، محمد کی تعلیم پر چلنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے اللہ صاحب کی حال ہے، محمد کی تعلیم پر چلنے والا۔ میں آپ کو اس شعر کے اندر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ایک دعوت دے رہا ہوں، آپ نے اس شعر کی لاج رکھنی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ؟ کیا ہے سنیے گا۔ محمد کی تعلیم پر چلنے والا، محمد کی تعلیم
ابراہیم پر چلنے والا کسی غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، غیر کے در پہ جاتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ درود پاک محبت سے پڑھ لیں، بلکہ مل کر تھوڑا سا درود پاک پڑھتے ہیں، یہ ہماری کانفرنس کی محفل مزید بابرکت ہو جائے گی۔ اور درود شریف اسی یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ ہمارا درود فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ کون کون درود پہنچانا چاہتا ہے؟ مفسر تھوڑا سا پڑھ لیں، آگے کلام پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، انوار کا عالم کیا ہوگا، حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سنیے گا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، حضرت شاہ صاحب کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ طلبا بیٹھے ہیں میرے، یہ ہماری برادری ہے، طلبا میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری میری برادری ہے، یہیں سے میں نام خواہ بنا ہوں، یہیں سے خطیب بنتے ہیں، یہیں سے قاری بنتے ہیں، تو درود پاک میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ اتنی محبت سے پڑھے کہ درود پاک کی گونج پڑ جانی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے اس کانفرنس کے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرؤف روکی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ایک نعت دو تین شعر اس کے، اور میں بیٹھا تھا میری نظر پڑی ہے خوبصورت پیچھے فلیکس لگی ہوئی، اس میں
شعر لکھے ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے، تو یہی میرا دل چاہ کہ میں آخر میں اس کانفرنس کے عنوان کے مطابق اس حوالے سے شعر 2-3 سناؤں گا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان والا، مصطفیٰ کے ہم دیکھا تو بولی دنیا، جو صدیق دیکھا تو بولی دنیا، جو صدیق دیکھا تو بولی دنیا، تھا ان کا دیوانہ بڑی شان والا، ان کا دیوانہ بڑی شان والا، جو گم تھی اندھیرے میں شہ مل گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ سوئی گم ہوگی، تلاش کر رہی تھی، اتنی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آئے، آپ تھوڑا سا مسکرائے، آپ کے دندان مبارک کی اتنی چمک تھی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، سنتے رہتے میں صرف اشارہ کیا ہے، یہ واقعہ سامنے رکھ کر شعر سنے، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو گم تھی اندھیرے میں شہ مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شہ مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شہ مل گئی ہے، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا، مسکرانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو۔ اس شعر پر میں آپ سے کہوں گا کہ اگلا مصرع جب میں پڑھوں اور یہ لفظ بولوں شان والا، آپ نے میرے ساتھ مل کر حضور کی محبت میں ایک ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے بڑی شان والا، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان
کا گھرانہ بڑی شان والا. آخر میں جو پیچھے اشعار لکھے شاعر خط نبوت الحاج سید امین گیلانی شاہ صاحب. کلام بہت لمبا ہے لیکن میں صرف 2 شعر پیش کر کے حاضری لگاتا ہوں. پھر اجازت آپ سے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. میرے ساتھ مل کر کہے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. چکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. آخری شعر اپنی حاضری کا اور وہ شعر جو سامنے آپ نے لکھا ہوا ہے. اور یہ شعر میں جتنے بھی اس بابرکت کانفرنس میں تشریف لائے جنہوں نے بھی شرکت کی سب کی نظر کرتا ہوں. کیا جب بھی کسی کا سامنے دعویٰ نبوت کا. کیا جب بھی کسی کا سامنے دعویٰ نبوت کا. کیا جب بھی کسی کا سامنے دعویٰ نبوت کا. تو ججنی دان میں ختم نبوت کے غلام آئے. تو ججنی دان میں ختم نبوت کے غلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ. تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے جواب دیں. تاجدار ختم نبوت ختم نبوت. حضرت عقیدت پیش کروا رہے تھے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ناظران جناب مولانا رانا عثمان قصوری صاحب. اسی دوران آج کے ہمارے مہمان خصوصی ترجمان اسلام حضرت مولانا فاروق جی بھی تشریف لائے. ممنون خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی بھی تشریف لائے. اور ایسے ہی ہمارے ختم نبوت لاہور کے سرپرست جناب میاں رضوان رفیع صاحب دامن برکاتہم وہ بھی تشریف لائے. ان تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں بلا تاخیر دعوت شکر دیتا ہوں مجاہد ختم نبوت عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما جناب مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب کو جو تشریف لائے.
فرمائیں اور اپنے افرادات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا عبد الرحمان ثانی۔ السلام علیکم۔ بھائی میاں، اصل بیان تو ہمارے بزرگ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور آج کے مہمان خصوصی میرے اور آپ کے مخدوم حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب فاروقی دامت برکاتہ العالیہ کا ہونا ہے۔ میں اور آپ ان کے بیان سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا ہے، میں کھڑا ہو گیا ہوں، بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ راولپنڈی کے اندر ایک اصغر مال روڈ ہے، اصغر مال روڈ۔ اس اصغر مال روڈ کے رہنے والا ایک عیسائی پادری جس کا نام گورڈن تھا، اس کے اصغر مال روڈ کے قریب ایک ہائی سکول میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا تھا، اور یہ عیسائی بھی اسی سکول کے اندر ٹیچر تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی آراء، اپنے خیالات کا اظہار سیرت النبی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو سے بیانات کیے۔ تو اس عیسائی سے بھی کسی نے کہا کہ کچھ آپ بھی کہہ دیں، تو عیسائی کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد اس نے ایک اپنا واقعہ، اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ اس نے بیان کیا۔ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ، میری ایک عادت ہے کہ میں لیاقت باغ میں سیر کرنے کے لیے جایا کرتا ہوں۔ ایک دن میں سیر کرنے کے لیے وہاں گیا تو ایک بیکاری، ایک بھیک مانگنے والا، ایک خیرات مانگنے والا فقیر، وہ بھی اسی باغ کے اندر پھر رہا تھا، تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ کوئی اس کو 5 روپے دیتا تھا، کوئی 10 روپے دیتا تھا، کوئی 50 دیتا تھا۔ چلتے چلتے وہ بیکاری میرے پاس بھی آیا اور اس نے مجھ سے بھی خیرات مانگی، بھیک مانگی۔ تو میں نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے دوبارہ چکر لگا کے اس جگہ پہ آیا، پھر اس نے مجھ سے مانگا تو پھر میں نے سنی انسنی کر دی۔ تو اس نے تیسرے چکر پہ مجھے کہا کہ اچھا بھائی، اگر مجھے اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تو پھر حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام، یسوع مسیح کے نام پہ خیرا دے دو۔ اگر مجھے اللہ کے نام سے نہیں دیتے تو پھر یسوع مسیح کے نام پہ خیرات دے دو۔ تو میں نے پلٹ کر اس فقیر کو کہا کہ اچھا، تو مجھے یسوع مسیح کا نام لے کے مجھے بلیک میل کر رہا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو تیرے پاس ہے اور صبح کا تو نے اپنے پاس اکٹھا کر رکھا ہے وہ مجھے محمد رسول اللہ کے نام پہ دے دو، دیکھ دے گا؟ جب عیسائی کہتا ہے وہ پادری، میں نے اس فقیر سے یہ جملہ کہا کہ اگر حضور کے نام سے میں آپ سے مانگوں تو جو آپ کے پاس ہے وہ سارے پیسے آپ مجھے دے دیں گے؟ تو اس فقیر نے یہ جملہ سننے کے بعد وہ جو اس کے پاس کشکول تھا وہ نیچے زمین پہ رکھ دیا، ادھر سے 2 روپے نکال کے اس کشکول کے اندر رکھے، ادھر سے 5 روپے نکالے، یہاں سے 10 روپے نکالے، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سب کچھ نکال کے کشکول کے اندر رکھ کے اس نے کشکول اٹھا کے مجھے کہا کہ یہ لے لو، آج آپ نے مجھے میرے پیغمبر کے نام سے مانگے ہیں، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ اے کاش تو عیسائی پادری ہے، مجھ سے یہاں میرے نبی کے نام سے میری جان بھی مانگتا وہ بھی دے دیتا۔ میرے دوستو، یہ اس فقیر کا جذبہ ہے، اس فقیر کا تعلق ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ، اس فقیر کا والہانہ لگاؤ ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اس فقیر کی عشق اور محبت کا یہ اظہار ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور کہا کہ اگر یہاں کھڑے ہو کر میرے نبی کے نام سے مجھ سے جان بھی مانگتا وہ بھی میں دے دیتا۔ میرے دوستو، آج ملک پاکستان کے اندر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے حضرت مولانا عبد الرؤوف فاروقی صاحب آپ کو یہ آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے آج وعدہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ آج میرے پاکستان کی گورنمنٹ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون بنا ہوا ہے، تحفظ ناموس رسالت سے جو آئین بنا ہوا ہے، جو آئین اور قانون میرے پیغمبر کی عزت کی چوکیداری کرتا ہے، جو آئین اور قانون میرے پیغمبر کی ناموس کا پہنا دیتا ہے، جو
آئین اور قانون میرے پیغمبر کا محافظ ہے اور اس آئین اور قانون کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ قانون ختم کر دیا جائے. جو بھی بدماش کھڑے ہو کر گلی کے نکڑ پر بیچ میدان کے دوپہر کے وقت چوک میں کھڑے ہو کر جتنا چاہے میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا پھرے، نہ ملک پاکستان کے اندر نہ کہ قانون حرکت میں ہے نہ مسلمان کی زبان حرکت میں ہے. یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. کیا تم اس کو برداشت کر لو گے؟ یہ کھلے عام اس ملک پاکستان میں پیغمبر اسلام کی توہین ہو، کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ہماری گورنمنٹ یہ منصوبہ بنا چکی ہے کہ اس قانون کو ختم کرنا ہے. میرے دوستوں توجہ کیجیے، 1947 سے لے کر آج تک سینکڑوں توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے. ایک بندے نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے، FIR درج ہوئی ہے، مقدمہ چلا ہے، عدالت نے اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے. پہلے تو ہائی کورٹ خیر سے ماشاءاللہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہے، سیشن کورٹ سزائے موت کا فیصلہ سناتا ہے، ہائی کورٹ اس کو باعزت طور پہ بری کر دیتا ہے. اس وقت 50 کیس ایسے ہیں جو ہائی کورٹ نے بھی ان کی اپیلیں خارج کر دی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والے مجرم جن کی سزائے موت ہے اور آپ کے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، آپ کی تعزیرات پاکستان میں لکھا ہوا ہے، جو بھی پیغمبر اسلام کی توہین کرے اس کے خلاف دفعہ 295 وصیت کی ہے، اس کی سزائے اونچی آواز سے سزائے موت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیغمبر اسلام کی توہین کرے کیا اس کو حق ہے کہ اس زمین پر زندہ رہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے سوال کیا، امام صاحب اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے تو ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فی الفور اس کا وجود اس زمین سے ہٹا دینا چاہیے، زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دینا چاہیے. خلیفہ ہارون نے پوچھا کہ اگر یہ مسلمان نہ کر سکیں تو؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ پھر ان مسلمانوں کو جن کے سامنے یہ واقع ہوا ہے ان مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں، ان کو مر جانا چاہیے، ان کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. میرے دوستو، آج حکومت اس قانون کو ختم کرنے کے در پہ ہے. پیچھے سازش کیا ہے کہ اس وقت 50 وہ توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والے مجرم جن کے کیسوں کو ہائی کورٹ ان کی اپیلوں کو خارج کر چکی ہے، سپریم کورٹ کے اندر سالہ سال سے ان کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جیلوں کے اندر ڈر بڑھ رہے ہیں، سالہ سال سے وہ جیلوں میں موجود ہیں. لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ایک بھی ایسے مجرم کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا جنہوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے. آج حکومت اس توہین رسالت کے قانون کو ختم کر کے اصل میں ان مجرموں کو باعزت طور پہ بری کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے، میرے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں، میرے پیغمبر کے متعلق ناجائز الفاظ استعمال کی ہے، توہین آمیز لٹریچر تقسیم کیا ہے، کتابیں تعریف کی ہیں اور جیلوں کے اندر موجود ہیں. اور یہ قانون ختم کر کے گورنمنٹ ان کو باعزت طور پہ بری کرنا چاہتی ہے تاکہ نہ قانون ہوگا نہ اس قانون کے کوئی شکنجے میں آئے گا، جو قانون ہوگا جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو باعزت طور پہ ہم بری کر سکیں گے. کیا تم اس کو برداشت کر لو گے؟ جی میرے دوستو، آج مولانا عبدالفروخ صاحب یہی پیغام کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں. آپ میں درخواست کرتا ہوں اپنے آج کے مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. نعرہ تکبیر، محمد رسول اللہ، عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت، عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين واجب التکریم علماء کرام